اخیر میں ہم صدر محترم سے اشعار کے ساتھ مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ بھی تدویراً قرآن کریم کی تلاوت ہمارے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ملفوظات عالیہ اور اپنی اظہار رائے سے مستفید فرماتے ہوئے اپنی مقبول دعاؤں پر جلسے کا اختتام فرمائیں گے۔ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نصاحی کا ہے انہیں انتظار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل عزت و احترام حضرت محتمیم صاحب دامت برکاتہم، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، ماشاءاللہ بہت دیر سے ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم سن رہے تھے۔ جیسا کہ اناؤنسنگ کے اندر بار بار اس چیز کا اعلان ہوا کہ قرآن کریم کا اپنا ایک اعجاز ہے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے، خاص کر کے وہ مسلمان کے دل کو چھوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بہت سو نے قرآن کریم پڑھ کر اور سن کر اپنی زندگیوں کے رخ سدھارے۔ یقیناً آج بھی قرآن کریم اپنی ان ساری تاثیر سامانیوں کے ساتھ ہمارے بیچ موجود ہے۔ کمی آئی ہے ہمارے دلوں کی اثر پذیری میں، گناہوں کی وجہ سے، زمانے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے دور ہو جانے کی وجہ سے، اور ہمارے اپنے اعمال و کرتوت کی وجہ سے ہمارے قلوب اس درجہ آج متاثر نہیں ہو رہے ہیں جس درجہ اسی قرآن کریم سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قلوب متاثر ہوتے تھے۔ اگر آج بھی ہمارے قلوب کو مانجا جائے
اور بہترین ماحول قائم کیا جائے تو قرآن کریم مسلمانوں سے متجاوز ہو کر غیروں کے قلوب تک ویسے ہی اثر انداز ہوگا جیسے آج سے 1400 سال پہلے اثر انداز ہوتا تھا۔ آج لوگوں کی زبان پر ایک بڑی شکایت ہے کہ اس دور انٹرنیٹ کے اندر ہر آدمی بے راہ روی کا شکار ہے۔ اوباشی پناہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، بہت کچھ کوششوں کے باوجود بھی اس سے نوجوانوں کو باہر نہیں نکالا جا رہا ہے۔ لوگ بجائے قرآن کریم کے ڈنگ ڈونگ کے اور سنگیت کے اور میوزک کے اور غنا کے عادی ہو گئے ہیں، اور یقینی بات ہے اس پر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے نوجوان کو کلبوں میں، ناچ گان کی مجلسوں میں، رقاصہ اور ناچنے والی خواتین کے سٹیجوں کے اوپر جو مزہ آتا ہے وہ کسی اور جگہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی بری تاثیر ہے، اس نے لوگوں کے قلوب کے اندر اس کی اہمیت کو اتنا جگا دیا کہ آج تاثیر والی چیزوں کی تاثیر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اور ان پھوہڑ اور بری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی پر مشتمل چیزیں لوگوں کے قلوب پر اثر انداز ہونے لگی۔ علامہ طیبی نے ایک بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ انہوں نے شرح مشکات میں فرمایا کہ اگر میوزک کی وجہ سے لوگوں کے قلوب پر برا اثر ہوا ہو تو علاج بالمثل کے طور پر قرآن کریم سنانے کی برکت سے یہ برائی دلوں سے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اطباء کے یہاں علاج کا ایک طریقہ علاج بالمثل ہے، یعنی جہاں سے بیماری آئی اسی جگہ سے بیماری کی اصلاح کرو۔ چنانچہ ان کے یہاں اگر ناک سے نزلہ زیادہ بہتا ہے تو ایک علاج کیا جاتا ہے، علاج بالمثل پانی زیادہ پلوایا جاتا ہے۔ چونکہ پانی نکلا، پانی داخل کرو، اور ایک خاص مقدار میں خاص حیت سے پانی داخل کرنے کے نتیجے میں نزلے کا یہ عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی علاج بالمثل ہے۔ اس کان کے واسطے سے دلوں پر میوزک کی آواز پڑی، ہمارے دل خراب ہوئے، گناہوں کے جذبات پیدا ہوئے، تو اسی کان کے واسطے سے اسی دل کے اندر قرآن کریم کی بہترین تلاوت اگر ڈالی جائے، علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک عارضہ پیش آیا تھا، قلب خراب ہوا تھا، دل کے اندر برائی پھیلی تھی، انشاءاللہ اس برائی کی اصلاح ہو جائے گی، اور یہی قلب پھر سے ایک مرتبہ ایمان کے نور سے اور روحانیت سے منور ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا لوگوں کے درمیان میں تلاوت کیا جانا لوگوں کے اندر ایمانیات اور روحانیات پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کریم کو پڑھا جانا اپنی ایک الگ تاثیر رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ائمہ اگر بہتر سے بہتر قرآن کریم پڑھنے لگیں تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ ہم لوگ جو نمازیوں کی کمی کی شکایت کرتے ہیں، ایک درجے میں یہ شکایت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ لوگ اچھی آواز کی طرف لبھتے ہیں، اور قرآن کریم کی ذاتی تاثیر، اس پر خوش آوازی کی دوسری تاثیر، یہ قرآن کریم کے رنگ کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہاں قرآن کریم اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر اپنی اساتذہ کی زیر نگرانی ہم لوگ سیکھیں، اور مصلی کے اوپر جا کر اور ایسی مجالس کے اندر جہاں عوام کے بیچ قرآن کریم پڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے خوش آوازی کے ساتھ آشنا کریں۔ کوئی وجہ نہیں قرآن کریم لوگوں کے دلوں پر اثر انداز نہ ہو۔ ایک پڑھنے والے کا یقین بھی ہوتا ہے، اس کا درد اور کرب بھی ہوتا ہے، اس کا درد بھی ہوتا ہے، اس کے دل کی آواز بھی ہوتی ہے، اس کا اپنا اخلاص بھی ہوتا ہے، خوش عملی بھی ہوتی ہے، اور نیت کا خلوص بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اگر قاری میں ہو اور سننے والے طالب صادق بن کر اگر سنیں، انشاءاللہ انٹرنیٹ کی تاثیر تار عنکبوت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی مکڑی کے جالے کو بڑی آسانی سے توڑ دیتا ہے۔ یہ بے تاثیری کی چیزیں مؤثر تب سے بننے لگی جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ کاٹ دیا، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج بھی اگر قرآن کریم سے وابستگی لوگوں کو میسر ہو جائے تو ان بری چیزوں کی کوئی تاثیر نہیں۔ اس سے زیادہ خطرناک فتن پچھلے دنوں آ چکے ہیں۔ دور جاہلیت کہا ہی جاتا ہے اس کو جاہلیت، اس میں اول سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا تک، A to Z سب لوگ برے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق بخش رکھی تھی ان کو چھوڑ کر یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کی حیثیت رکھتے تھے. بہت مختصر سی جماعت تھی، لیکن اس دور میں بھی اگر کسی نے تاثیر پیدا کی ہے وہ یہی قرآن کریم ہے. آج دور انٹرنیٹ میں حدیث شریف کی روشنی میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا جا سکتا ہے اگر کوئی چیز اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے تو وہ قرآن کریم ہے. چونکہ دور انٹرنیٹ یہ فتنے غور و خوض ہے، اور غور و خوض کے اس فتنے کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اس وقت اس فتنے سے بچاؤ کا سامان قرآن کریم ہوگا. جیسے حارث عور کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف میں آج بھی موجود ہے. بہرحال بہت بہترین انداز میں بچوں نے قرآن کریم پیش کیا. ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلوں کو بھی اسی خوش آوازی سے آباد کریں، اور صرف سٹیج کی حد تک نہیں، اپنی نجی تلاوت کے اندر بھی اور لوگوں کے بیچ قرآن کریم اجلاس میں پڑھنے کا جب موقع آوے اس وقت بھی خوش آوازی سے اور قرآن کریم کی ترتیل کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے، اس کے جو مضرات، نقصانات، برائیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے ہم لوگ تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے یہی سویا ہوا زمانہ پھر سے ایک مرتبہ بیدار ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان طلباء کی محنتوں کو بے پناہ قبول فرماوے، اور ان کے اساتذہ نے ان کے پیچھے جو اپنے آپ کو نچوڑا ہے. سچ مچ طالب علم اپنے استاذ کی محنت کا آئینہ دار ہوتا ہے. استاذ کی محنت کتنی ہے وہ طالب علموں سے جانچی جاتی ہے. بہترین انداز میں ہمارے بچوں نے قرآن کریم پیش کیا. ان بچوں کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے کہ منزل یعنی میدان علم کی کوئی منزل نہیں ہے، اس جگہ راستے ہی راستے ہیں. اس لیے کسی جگہ جا کر رک جانا یہ اپنا بہت بڑا نقصان ہے. یہ طلباء جن کے اچھے نمبر آئے وہ ہرگز قناعت نہ کریں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آپ کو اور محنت کرنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت ہندوستان میں اب بہترین اس طرز سے ہو رہی ہے جو ہمارے قدیم قراء مصر کے اندر پڑھا کرتے تھے. ہاں یہاں رک کر ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ قرات کے ساتھ ساتھ بعض بری چیزیں بھی چلی آتی ہیں. جیسے علامہ رملی نے لکھا ہے اپنے فتاوی خیریہ میں، قرآن کریم ترتیل سے پڑھنا مستحب تب تک ہے جب تک آپ کی تلاوت کے اور لہجے کی وجہ سے کوئی نیا حرف پیدا نہ ہو جائے، یا کوئی حرف کٹ نہ جائے، نئی حرکت پیدا نہ ہو جائے، یا کوئی حرکت ثابتہ ختم نہ ہو جائے. ورنہ استحباب ترتیل ختم ہو جاتا ہے اور بجائے اللہ سے قریب کرنے کے یہ تلاوت اللہ سے دور کر سکتی ہے. قرآن کریم میں کسی حرف کا اضافہ ہرگز برداشت نہیں ہے. مسلمانوں کی ایمانی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ چاہے لہجے کے نام سے ہی صحیح اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہ کریں. تو میں آپ سے کہوں گا ابھی بہت ساری مصر سے جھٹکے دار قراتیں آ رہی ہیں جس میں حمزہ پیدا ہوتا ہے اور بعض حروف پیدا ہوتے ہیں. اللہ ثم اللہ، بچائیے اپنے آپ کو اس قسم کی قراتوں سے، ورنہ یہ ترتیل کا استحباب کہیں ممنوع نہ ہو جاوے، یعنی ممنوعیت سے نہ بدل جاوے. اس لیے ترتیل میں محنت بھی کیجئے، تلاوت قرآن میں بہتر سے بہتر انداز میں آگے بھی بڑھیے، لیکن ان برائیوں سے بھی ساتھ ساتھ بچیے جو اسی کے ساتھ ساتھ چلی آتی ہے. ہر خیر کے ساتھ حواشی میں کچھ شر ہوتے ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ ہم اپنا اثر داخل کریں. ہمیں اپنی تلاوت کو محفوظ رکھنا ہے، ان چیزوں سے خلوص بھی پیدا کریں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوب نوازے. میری طرف سے انتظامیہ کو، اساتذہ کو، طلباء کو اور ان کے پیچھے محنت کرنے والے سارے لوگوں کو، بلکہ غائبانہ جو حضرات ان کے پیچھے خرچ کرتے ہیں ان سارے لوگوں کو خوب مبارکباد ہے. اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بناوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. دعا پر مجلس کا اختتام انشاءاللہ. دعا کر لی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من